کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کی اصلیت کو نہیں جانتے اور وہ اپنی چالاکیاں بخوبی نبھا رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری نظروں کے سامنے گر رہے ہوتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں نا ان کی اصلیت پتہ ہے. تو آج کے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے ہم چالاک اور ہوشیار بن سکتے ہیں، کیسے کسی کی چالاکیوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور خود چالاک بن سکتے ہیں. تو یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ جیسے ہی آپ اپنی کمزوری کسی کو بتاتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ اتنا اچھا کیوں نہ ہو، آپ کے ساتھ اچھا چل رہا ہے، کوئی آپ کا سکا ہے، کوئی آپ کا، چلو یہ تو ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو بھی ڈسکس کرتے ہیں وہ ان کا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہنیں ہیں، بھائی ہیں، وہ ہماری بات کسی تک نہیں پہنچائیں گے. لیکن اگر آپ ان میں سے اگر کوئی بھی رشتہ ہے، خواہ وہ آپ کے سسرال میں ہے یا مائکے میں ہے، کوئی بھی ایسا رشتہ ہے جن کو آپ کی کمزوری پتہ ہے، تو وہ اگر آپ کے ساتھ شروع میں کتنا بھی اچھا ہو، لیکن جیسے ہی ان کو ہماری کوئی بات بری لگ جاتی ہے تو وہ جو ہے ہماری کمزوری جو ان کو پتہ ہوتا ہے تو وہ ہماری جو کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ لوگ جتنے بھی اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوں، آپ اپنی کمزوری جو ہے نا وہ کسی کو مت بتائیں تاکہ آگے جا کے آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ خود غرض لوگوں سے بچیں. بنا مطلب کوئی کسی کا کام نہیں کرتا ہے کہ اگر آپ کسی کو فائدہ دکھائیں کہ آپ کا بھی فائدہ ہے اس کام میں، تو آپ ویسے تو آپ کسی کو کام بتائیں گے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ لگائے گا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا یا مجھے کوئی اور کام ہے. جیسے اگر آپ ان کو بھی فائدہ دکھائیں گے کہ اس کام سے آپ کو بھی فائدہ ہے تو وہ فوراً آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو یہ دنیا جو ہے نا وہ مطلبی ہے، بنا مطلب کہ کوئی کسی کا کام نہیں آتا ہوتا. اور تیسری بات یہ کہ لوگوں کے بیکار سوالوں کے جواب آپ مت دیں، کیونکہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں سے نیگیٹیو سوالات پوچھتے ہیں. تو آپ بجائے آپ ان سے لڑنے کے نا آپ تحمل سے ان کی باتوں کا جواب دیں، تاکہ جس مقصد کے لیے وہ آپ کو ایسے نیگیٹیوٹی آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں، آپ کے ساتھ ایسا وہ کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ انہیں یہ پتہ ہو کہ آپ ہوشیار ہیں اور آپ کے معصوم پن کا وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں. اور جو لوگ میٹھا بولتے ہیں نا، زیادہ تر ان لوگوں سے آپ لوگوں کو بچنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسی تعریفیں کر دیتے ہیں آپ لوگوں کی کہ جو کہ آپ لوگوں میں وہ خوبی ہوتی بھی نہیں ہے. اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیا کریں کہ وہ میٹھی چھری ہیں، بنا مطلب کہ وہ آپ کی تعریف نہیں کر رہے ہیں. تو دنیا میں جینے کے لیے بہت سی باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، جن میں سے یہ بھی ہے کہ زیادہ آپ لوگ ایموشنل نہ ہوں، کیونکہ جیسے ہی آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں، باتوں پہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے نا آپ کی اس ایموشنل پن سے نا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اور غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ایموشنل ہونے کا ایسا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آپ کو کسی کی لڑائی میں گھسا کر نا خود سائڈ پر ہو جاتے ہیں اور وہ تماشا دیکھتے ہیں. آپ یہ سوچیں گے اس کام سے آپ کو نقصان تو نہیں ہو رہا، کہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو پہلے آپ اپنے نقصان کا سوچیں کہ اس بات سے آپ کو کہیں نقصان تو نہیں ہے. تو دیکھیں کہ سانپ جو ہے نا اس میں اگر زہر نہ بھی ہونا، پھر وہ ایسے پھنکارتا ہے جیسے اس کے اندر نا زہر ہے، اس لیے لوگ نا اس سے ڈرتے ہیں. تو آپ لوگ نا لوگوں کی باتوں کا ایسا جواب دیں، کرارا جواب دیں کہ لوگ آپ سے ڈریں. بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ نا پہلے وہ سوچیں پھر بولیں کہ یہ جو ہے نا بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی ہم رویہ رکھیں گے تو وہ برداشت کر لے گا. اچھی بات کریں تو اس کا ساتھ بھی دیں، اور اگر یہ غلط بات کرتے ہیں تو آپ اس کا بھرپور انداز سے جواب دیں، اور ایسا جواب دیں کہ اگلے کی آگے سے جرأت نہ ہو
کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسی بات کرے کہ جو آپ کی عزت کے خلاف ہو، اور آپ اتنے سیدھے سادے بھی نہیں بننا زندگی میں کہ لوگ آپ کو بیچ کر ہی کھا جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لکڑہارا جو ہے نا وہ بھی جنگل میں جو لکڑیاں کاٹتا ہے نا تو وہ جو سیدھا درخت ہوتا ہے نا وہ اس کو کاٹتا ہے، جو ٹیڑھے میڑھے درخت ہوتے ہیں نا اس کو نہیں کاٹتا۔ اسی طرح سے انسانوں کی بھی مثال ہے، جو آپ کو سیدھا سادہ نظر آئے گا تو وہ جو ہے نا اس کو تو کہے گا کہ یہ تو بالکل سیدھا سادہ ہے، ہم تو اس کے ساتھ جو مرضی کریں یہ برداشت کرے گا۔ تو یہی حال ہے دنیا کا بھی، کیونکہ دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں بہت کچھ اگنور بھی کرنا پڑتا ہے اور برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، نہ ہی اتنے آپ سخت جان بنیں کہ لوگ آپ سے بات کرنے کے لیے بھی ڈریں، آپ سے دوستی کرنے کے لیے بھی ڈریں۔ جو جیسا ہوتا ہے نا آپ اس کے ساتھ ویسا ہی رہیں۔ اگر اگلا بندہ خوش اخلاق ہے تو آپ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، لیکن اگلا بندہ جو ہے بلا وجہ آپ سے ایسے طنز کر رہا ہے، طنزیانہ باتیں کر رہا ہے، تو میں کہتی ہوں اس کا جو جواب ہے نا آپ اسی طریقے سے دیں۔ ایسا میری آج تک کی زندگی میں بہت بار ہو چکا ہے، خود میں ان چیزوں کو فیس کر چکی ہوں۔ انسان دیکھا دیکھی جو ہے نا وہ عقل مند بنتا ہے زیادہ تر شادی کے بعد۔ تو شادی کے بعد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا اخلاق دکھائیں، کیونکہ آپ جو ہے نا اپنا اخلاق جو ہے نا دکھائیں گے اگلوں کو، اپنے ساس سسر کو یا دیورانیوں کو، جٹھانیوں کو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تربیت جو ہے نا کیسی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ جاتے ہی منہ پھٹ بن جائیں گی اور اس طرح سے وہ کریں گی تو لوگ سیدھا آپ کی تربیت پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ اس کی ماں نے اس کو تمیز نہیں سکھائی ہے۔ تو ویسے بھی نئی نئی جو بہو اگلے گھر جاتی ہے تو اس کو تو لوگ ایسے ہی وہ کرتے ہیں کہ سسرال والے اچھے بھی مل جاتے ہیں کہ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ بڑے تحمل کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے تو پھر آپ اسے جواب دیں، وہ بھی پیار سے سمجھائیں کہ یہ جو ہے نا دنیا جو ہے نا یہ سیدھے انسان کو تو بالکل بھی جینے نہیں دیتی ہیں۔ تو اپنا جو ہے نا نہ تو ظلم برداشت کرنے والی بنیں اور نہ ہی آپ حد سے زیادہ چالاک بننے کی کوشش کریں کہ اگلا جو ہے نا سسرال والے جو ہیں وہ آپ کے ماں باپ کی تربیت پہ انگلی اٹھائیں۔ تو بالکل آپ لوگ جو ہے نا تحمل کے ساتھ زندگی گزاریں، اگر کوئی حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے تب آپ اس کو بھرپور جواب دیں۔ یہ تو ہر گھر کی کہانی ہوتی ہے کہ جیسے کہ شروع میں ہوتا ہے، کیونکہ ایڈجسٹ ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے عورت کو۔ تو جی میں آج کے ولاگ میں یہ سب آپ لوگوں کی بات کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جو کہ خود دنیا میں خود فیس کر چکی ہوں۔ تو جو انسان خود فیس کر چکا ہے تو اگلے بندے کو بھی انسان وہی مشورہ دیتا ہے جو کہ خود انسان جو ہے نا اس طرح کی باتیں فیس کرتا ہے۔ تو ایسے آرٹیکل میں بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو اور پڑھنے کو ایسی بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو ملیں گی، اور یہ میں باتیں خود سے نہیں کر رہی، کیونکہ ایک آرٹیکل بھی میں نے پڑھا تھا، اور دوسرا یہ کہ میں نے خود میری زندگی کا یہ ایکسپیرئنس ہے۔ تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ ساگ بھی بنا رہی ہوں، اور جو ہے نا ساگ میں نے توڑ کے اور لائی تھی، وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور پھر کٹنگ کی ساگ کی اور پکا رہی ہوں، پورا ولاگ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور میں نے ساگ جو ہے فریز کر کے بھی رکھا ہوا تھا، تو وہ میں نے فریز سے نکالا اور اسی کو میں تڑکا لگانے کے لیے یہ مسالہ تیار کر رہی ہوں۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتیں جو ہیں پسند آئیں گی، اور اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ولاگ اور میری باتیں خود میری زندگی کا جو ایکسپیرئنس ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو آپ لوگوں نے نا لائک بھی کر دینا ہے، آگے شیئر بھی کر دینا ہے، اور جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، اور اچھا سا کمنٹ جو ہے نا وہ بھی آپ سبمٹ کر دیجیے گا، اور اپنی رائے کا آپ لوگوں نے میرے ساتھ ضرور اظہار کرنا ہے۔
اور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے زندگی میں کن کن چیزوں کو فیس کیا ہے اور اب تک کر رہی ہیں یا چلاک بنی ہیں اور کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو جو ہے میرے ساگ پکانے کا انداز وہ بھی آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے ضرور میرے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تو یہ پیاز جو ہے نا اکثر لوگ نہیں ڈالتے، صرف لہسن اور ادرک جو ہے نا وہ ڈال کے اور نمک مرچ ڈال کے وہ کرتے ہیں۔ تو میں کبھی کبھی پیاز بھی ڈال لیتی ہوں، ایسے بھی اچھا بنتا ہے، اور نہ بھی ڈالیں تب بھی اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے، اگر پیاز ڈالیں تو ٹیسٹ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جمے ہوئے ساگ کو میں چھری کے ساتھ کٹ کر رہی ہوں، اور میں کوشش کر رہی تھی کہ میں ایک جیسے کیک کا پیس ہوتا ہے وہ کاٹ کے دکھاؤں، لیکن وہ ایسے نہیں ہو سکا۔ تو یہ بہت زیادہ جمع ہوا تھا اور فریز کیا ہوا ہے، کیونکہ آگے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ موسم جو ہے وہ بھی چینج ہونے والا ہے۔ تو ساگ جو ہے نا وہ ہم نے پکا کے فریز بھی کر لیا ہے، تاکہ وقتاً فوقتاً کبھی سالن نہیں ہوتا اور جب چیز دستیاب نہ ہونا تو وہی چیز جو ہے نا وہ زیادہ تر کھانے کو دل کرتا ہے۔ تو یہ ساگ کے میں نے ٹکڑے کر لیے تھے سارے، اور آرام آرام سے اب اس کو ڈالنا ہے، اور آنچ جو ہے نا وہ نیچے سے ہلکی کر لینی ہے، تاکہ جو ہے نا چھینٹے وہ آپ پہ نہ پڑے۔ تو اکثر خواتین جو ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے ساگ بناتی ہیں، اور مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کیسے ساگ بناتی ہیں اور کیسے نہیں بناتی۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور میری باتوں کو اگر آپ لوگ لیں گے اپنی لائف میں، دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور یہ دیکھیں ساگ اتنا ٹھنڈا یخ تھا، برف بنا ہوا تھا، کہ میں نے جب اس کو ہانڈی میں ڈالا ہے تو دیکھو مسالہ جو تیار تھا گرم، گھی جو ہے نا وہ بھی ساگ کے ساتھ نا بالکل جم چکا ہے۔ تو اس کو ہلکی آنچ پہ ایک طرف رکھتی ہوں، اور دوسری طرف میرا جو ہے نا نیو ساگ وہ بھی ہو رہا ہے تیار۔ تو پانی اس کا رہ گیا ہے تھوڑا سا، تو اس کو پھر میں جگ میں ڈال کے نا، اور جیسا کہ پہلے گھوٹتے ہوتے تھے، لیکن اب تو گھوٹنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ بازوں میں اتنی جان بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ہاتھوں سے گھوٹے نا تو وہ والا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اور یہ الگ ہوتا ہے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم گھوٹنے سے یہ ساگ گھوٹیں۔ تو اس کو ہم جگ میں ڈال کے ہی جو ہے نا وہ ہم گرینڈ کر لیتے ہیں، اور دیکھیں پورا ساگ وہ ہے میلٹ ہو چکا ہے، لیکن درمیان سے نا تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو اس کو چمچ کے ساتھ میں ایسے پیس رہی ہوں۔ اور جی ہرا دھنیا ہے جو کہ میں نے اپنے ہی گملے سے توڑ کے رکھا ہوا تھا، وہ اس میں ڈالتی ہوں۔ جو ہم تازہ تازہ دھنیا توڑ کے ڈالتے ہیں نا اس کا تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے اور خوشبو ہی الگ ہوتی ہے۔ دھنیا کے بغیر بھی یہ جو ساگ ہوتا ہے نا ہمارا ادھورا ہوتا ہے۔ تو ساگ ہو چکا ہے تیار، اور ایک طرف پھر میں نے پکا لی تھی روٹی، اور گرما گرم روٹی پہ ڈالتے ہیں ساگ، اور اس پہ ڈالتے ہیں دیسی گھی، اور مزے مزے سے کھاتے ہیں۔ تو جی اب یہاں پہ آ کے لیتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت، بہت دنوں کے بعد آج میں نے ولاگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو لائک چینل کو کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میں یہاں پہ کھاتی ہوں ساگ، آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت، فی امان اللہ، خدا حافظ۔